وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 59-60 آج کا درس کا نمبر ہے 2700. آج کا موضوع کیا ہم سب ظالم اور ناشکرے لوگ ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 57. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. میں ان سے رزق طلب کرتا ہوں، نہ اس کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست مضبوط ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا. پس ان ظالموں کے لیے حصہ ہے ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم. ان ظالموں کے لیے بھی حصہ عذاب مقرر ہے ان کے ساتھیوں کے حصے عذاب کی طرح. فلا یستعجلون. سو وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. سو کافروں کے لیے ان کے اس دن میں بڑی تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، بہت اہم مضامین ہیں سورہ زاریات کے. اور اب یہ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، ایک تو وہ 57-58 اس پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن جو 59 اور 60 کہ یہ نہیں ہم دنیا داروں سے کہا جا رہا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں میرے خیال سے بہتر طور پہ اپنا بیان بھی کر سکوں گا اور آپ سمجھ بھی سکیں گے. تو ساری توجہ ہونی چاہیے، آپ کی ساری توجہ میری طرف ہو تو بہتر. اب یہاں 59 نمبر آیت میں 59 کہ تم سے پہلے بھی اے لوگوں ایک یعنی گروہ در گروہ بہت سی قومیں گزر گئیں
اور انہوں نے بھی اپنی توجہ دنیا کی طرف رکھی، میری یاد کو بھلا کر دنیا کی یاد میں وہ زندگی گزارتے رہے اور اپنے گناہوں کا اضافہ کرتے رہے، اپنے ذنوب کہتے ہیں یعنی بھرا ہوا ڈول ہوتا ہے نا، بھرا ہوا ڈول پانی نکالنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں جتنی بھی عمر گزرے گی، یہاں پر میں رک کے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، یہ بھرے ہوئے ڈول کی، انسان تو خالی ڈول لے کے آتا ہے، یعنی یہ گناہگار تو پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن جب یہ اپنے باشعور ہو کے بالغ ہو کے دنیا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو یہ دراصل نافرمانی کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت سے، دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے، اللہ کی ہدایت سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن، شریعت، رسول کا طریقہ، آج اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے حکم کے خلاف اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا بن گیا ہے، ہم دنیا کے رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دولت، عزت، شہرت، یہی آپ کہتے ہیں نا، زن، زر، زمین۔ تو آپ شہرت بھی چاہتے ہیں، آپ دولت بھی چاہتے ہیں، آپ عزت بھی چاہتے ہیں، اسی طرح جو بھی ہے، لیکن دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے۔ اب جب دیکھیں دنیا کے دھوکے، یہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، جب انسان دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی ہدایت کی اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو آپ جنت میں جانے کی کیا خواہش کریں گے یا کیا کوشش کریں گے، یا دوزخ سے بچنے کی کیا کوشش کریں گے، دوزخ سے کے عذاب سے بچنے کی نہیں کریں گے۔ آپ کا یقین ہی نہیں ہے نا، آج کے مسلمان کا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ ہم سب تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کے لیے ہی ہماری ساری توانائیاں وقف ہیں۔ اچھا، اب وہ یعنی بھرے ہوئے ڈول کی بات کر رہا تھا، جب آپ زندگی، یہ ہم سب ایسا کر رہے ہیں، زندگی گزارنے کا مدعا ہمارے والدین کا بھی دنیا تھا اور ہمیں بھی انہوں نے دنیا کے راستے پر لگا دیا، اور ہم اب ظاہر ہے کہ ہم گناہ آلود زندگی گزاریں گے، کیونکہ جو تقوی والی زندگی ہے اس کے مقصد سے تو ہم نے منہ موڑ لیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے نوٹ کرنے سے۔ تقوی ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کا آخرت پر یقین ہو، وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تقوی کی روش اختیار کر لیں، اور جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا، تقوی ہماری ضرورت نہیں۔ عام طور پہ آپ زندگی یہ دیکھ لیں نا، دیکھیں میں تو عام لوگوں سے مخاطب ہوں، علماء سے یا ان سے تو میں مخاطب نہیں ہوں، یا نیک لوگوں سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ عام لوگ، ہم سب جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، میں تو ان سے یعنی مخاطب ہوں۔ تو تقوی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب آپ اپنے زندگی گزارنے کا مدعا ظاہر کو بنا لیتے ہیں، اب تقوی آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کو اللہ کی رضا، نہ کا کوئی لالچ ہوگا کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں جلد سے جلد، نہ اللہ کی ناراضگی کی آپ کو کوئی فکر ہوگی۔ ہم تو ساری زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض سے ناراض تر کر رہے ہیں، چونکہ آخرت پر تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ تو اب تقوی والی زندگی ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے، ظاہر ہمارا مدعا ہے یعنی دنیا۔ اب حدود اللہ کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، یہ بالکل عام بات ہے، یعنی جو حدود الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ہر معاملے میں، اس کا ہم خیال نہیں رکھیں گے۔ وہ میں مثال کے طور پہ آپ کو، گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں، بیگم ہے اور اس کا میاں ہے، تو ان کی اپنی مرضی ہے، اپنا مزاج ہے، جب مرضی آئے بیگم کی وہ بولنا بند کر دے گی، حدود اللہ کا تو اس کو خیال ہے نہیں،
اللہ کے رسول کی ہدایت کا بھی اس کو پاس نہیں ہے. بس شوہر نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا ایسا کام کر لیا تو اس نے رخ پھیر لیا. یہ عام معاشرے میں ہے، ایک عورت کی کہانی نہیں ہے. نازک مزاج تو بس وہ جو ہے بس وہ ان کی انا ناک پہ رہتی ہے. میری یہ دیکھیں تفصیلی باتیں ہیں. تو پھر ہم اسی طرح ہوتے ہیں. اسی طرح اس کا میاں ہے، وہ اگر بیوی نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو اس کا غصہ چڑھ جاتا ہے. وہ پھر چٹوں کے ذریعے بیوی سے بات چیت کرتا ہے. چٹ رکھ دیتے ہیں، آج مٹر سالن پکا لینا اور آج یہ کر لینا وہ کر لینا، یا مننے کے ذریعے بات چیت شروع ہو جاتی ہے. بات چیت ہی بند ہو جاتی ہے. یہ ایک عام معاشرے کی بات ہے، کوئی خاص گھر کی کہانی نہیں ہے. ہم لوگ دنیا کو مدعا بنا کے دنیا میں انوالو ہو گئے ہیں، اس میں کھو گئے ہیں. اپنی عزت نفس آپ کا بڑا پاس ہے آپ کو، یہ ایک عام معاملہ ہے. تم نے میری تحقیر کر دی، اور یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بھی یعنی میاں بیوی سے یا عام زندگی میں، تو اس نے تو میری بے عزتی کر دی، بس پھر آپ کا رسپانس اس کے مطابق ہوگا جو بھی ہے. دیکھیں یہاں میں بات کر رہا ہوں کہ ان للذین ظلموا ذنوبا مثل اصحاب ذنوبہم، کہ تمہارا ڈول پانی یہ گناہوں کا بھرتا چلا جا رہا ہے. انسان جب اللہ کو بلا کر دنیا کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کریں اسے. اللہ اگر منزل نہ ہو تو اطاعت آپ کی ضرورت نہیں رہے گی. عبادت یا اطاعت میں زندگی گزارنا اب آپ کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ کی رضا، دیکھیں یہ ایک عام بات ہے. اللہ کی رضا، آپ اللہ کو راضی کر لیں جنت آپ کی، اللہ کو ناراض کر دیں دوزخ آپ کی. عام بات کر رہا ہوں میں. اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے. نافرمانی کا راستہ، یہ میں عام جملے بول رہا ہوں. جب یعنی گناہ کا راستہ کیا ہے؟ جب آپ دنیا کو مدعا بنا کے اور اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن سے رخ پھیر لیتے ہیں، تو اب آپ گناہ کے راستے پر ہیں. ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، آپ گناہ کے راستے پر چل رہے ہیں. دیکھیں اس بات پہ غور کریں. یہاں جو 60 نمبر آیت ہے، فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ہلاکت ہے جو حق سے انکار کرتے ہیں اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی بڑی تباہی ہے جس کا اب وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں اس بات پہ بھی غور کریں. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا مومن متقی سے، ان کے لیے جنتیں ہیں، نعمتوں بھری جنتیں ہیں. اور دنیا میں بھی اگر ایک جماعت بن گئی تو دنیا میں خلافت کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الی آخری او کما قال. ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے جو عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور ایک جماعت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. یوعدون پہ میں بات کر رہا ہوں. اور جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی زندگی اس پر تنگ ہوگی، دنیا کی زندگی، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا.
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے، اور پھر جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے گا قیامت میں شدید عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ فویل للذین کفروا، جو انکار کرے۔ دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ہم سب مسلمان انکار کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں یا تو اطاعت ہے یا اطاعت نہیں ہے، یا تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے، یا وہ کام نہیں کر رہے۔ تو اطاعت تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں ضد ہے نا، ضد میں نے آپ کو بتایا ہے، اطاعت یا عبادت کی ضد کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کی اتباع۔ جنت میں کون جائیں گے؟ جس نے من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے۔ ہم تو نہیں روک پا رہے، نہ روکنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ انکار ہے ہمارا، آپ زبان سے نہ کریں، عمل سے کر لیں۔ دیکھیں زہر کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ بتا کر پئیں یا کسی سے چھپ کر پی لیں، وہ آپ کو ہلاک کرے گا۔ نافرمانی، بغاوت، شرک، نفاق، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، آج کے مسلمان سے بڑا منافق نہیں ہے۔ وہ مدینے کے منافق جو تھے وہ بھی خیال رکھتے تھے کچھ نہ کچھ، نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں، چندے دیتے تھے، بعض اوقات جہاد پہ بھی جاتے تھے، قتال پہ، جنگ پہ۔ غزوہ بنی مستلق میں شریک تھے بعض منافق، پھر شر و فساد پھیلا دیا۔ غزوہ تبوک میں بعض منافق چلے گئے تھے اور واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، نقصان پہنچانے کی، آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے۔ تو کفرو کا مطلب کیا ہے؟ کفرو کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ محسوس کریں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں تو دیکھیں مسلمان وہ ہے جو سوچ سمجھ کر جس نے اسلام کو سمجھا اور پھر اسے قبول کیا، نہ ہم اسلام کو سمجھا ہے اور اگر کوئی سمجھا دے تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں اپنے ذاتی مشاہدات پیش کر رہا ہوں۔ اور کیا ابو جہل کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ ضد پہ آ گیا۔ ہماری ایک ضد ہے اور وہ ہے دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ کفرو کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں، انکاری۔ کفرو انکاری، کفرو ناشکرے لوگ۔ ظالم کون ہے؟ دیکھیں یہاں جو 59 نمبر آیت ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کون ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کن لوگوں کو ظالم قرار دیتا ہے؟ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ او کما قال۔ من اظلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے اور پھر یہ اس سے رخ پھیر لے۔
ممن ذکر بآیات، رب کے احکامات کی تبلیغ کی جائے اور یہ اس سے رخ پھیر لے، تو یہ مجرم ہے، میں اس سے انتقام لوں گا۔ میں نے ظالم اور مجرم کون ہے اور ظالم کون ہے، یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ ظالم سمجھتے ہیں نہ مجرم سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو ایک یعنی سیدھی سادی کہانی ہے، ایک ہمارا مدعا ہے اور وہ دنیا ہے، بس ہماری کہانی مختصر ہے۔ دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ ہم سب اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ ہم ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دنیا چاہیے، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، اور بس میرا مال بڑھتا رہے، شہرت ہو، لوگ میری تعریف کریں، یہ وہ، بس آپ کو پتہ ہے خود پسندی، عجب، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جلدی نہ کرو۔ اب دیکھیں، ہم جلدی مچا رہے ہیں اپنے اعمال سے۔ وہ کافر تھے جو مشرکین مکہ تھے، وہ ان کی تعجیل ذرا مختلف تھی، ہماری مختلف۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن میں ہے، کہتے تھے کب ہوگا، ہمیں تو یقین نہیں ہے، لے آؤ۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ جس طرح ان کو یقین نہیں تھا اللہ کے عذاب پہ، ہمیں بھی یقین نہیں ہے اللہ کے۔ دیکھیں، جزائے اعمال فوراً شروع ہو جاتی ہے، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ عمل کے فوراً بعد عمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت بھی یا ہم ایک بدحال زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، یا مطمئن ہے، خوش ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ کون؟ یہ مومن ہے۔ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ دیکھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھیں، نتائج اعمال کے نتائج ہم پر وارد ہو چکے ہیں۔ جزوی طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اعمال کے نتائج جزوی طور پر فوراً وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے نا، وہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، فتنے پے در پے نازل ہوتے رہتے ہیں، جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا اس کے دل پر سیاہ داغ، پھر قبول کر لیا پھر سیاہ داغ، یہاں تک کہ داغدار ہو جاتا ہے۔ اور جس دل نے قبول نہیں کیا فتنہ، سفید داغ، پھر سفید داغ، یہاں تک کہ دل براق بن جاتا ہے۔ جزائے اعمال اس وقت ہم پر وارد ہے، یا آپ بدحال زندگی گزار رہے ہیں یا آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دل اللہ کی یاد میں محو ہے، آپ کا دل عرش الہی بن چکا ہے، تو یہ تو جنت ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے اللہ والوں پہ، جو مومن ہیں۔ اللہ والے کون؟ مومن، وہ اللہ کا وجود کا محسوس کرتے ہیں کہ ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔
تو یہاں پر ظالم دیکھیں 2 آیات ہیں نا 59 60. پہلی آیت میں ظالم، دوسری آیت میں کافر. کافر کا مطلب ناشکرہ. ہم کوئی شکر گزار بندے تو نہیں ہیں. ہمارے لیے ہلاکت ہے، ناشکروں کے لیے ہلاکت ہے. یہ آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگا لیں. مومن اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور وہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور فکر آخرت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جبکہ جو ناشکرہ ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت سے وہ دل لبریز ہوتا ہے اور دنیا ہی کے لیے وہ یا خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے اور اس کی ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہوتی ہے. جو شکر گزار بندے ہیں وہ اللہ کے راستے پر دوڑ رہے ہوتے ہیں. جو ناشکرے لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، وہ دنیا کے راستے پر دوڑ رہے ہیں. تو دیکھیں غلطی نہ کریں. جو بھی غلطی ہوگی آپ اچھا کریں گے آپ پر اثر پڑے گا اس کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم اچھا کرتے ہو تو اس کا اثر تم پر پڑے گا اور اگر تم برا کرتے ہو تو اس کا اثر بھی تم پر پڑے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سورہ ذاریات کے مضامین کے لیے اس نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے اس کو بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. آگے آ رہی ہے سورہ طور. اللہ سے دعا ہے کہ اس کے مضامین کے لیے بھی میرا سینہ کھول دے اور مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.